السلام علیکم ناظرین، عید کے پرمسرت موقع پہ افتخار حسین شرازی کا محبت بھرا سلام قبول کیجئے۔ یقینی طور پہ آج اپنے پیاروں کے ساتھ آپ عید منا رہے ہوں گے، لیکن اس موقع پہ کیا ہی اچھا ہے کہ آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائی جائے جن سے جتنی بار بھی ملیں لیکن ہر بار ان سے ملنے کا جو شوق ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی لمبا تعارف نہیں کرواؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، پھر دنیا بھر کی خاک چھانی، پاکستان میں 50 برس تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب کے افق کے اوپر صف اول کے شعراء اور ادیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کئی کتابیں لکھیں، پاکستان کے اندر کئی بڑے اداروں کے سربراہ رہے، ہلال امتیاز، نشان امتیاز، پرائڈ آف پرفارمنس اور کیا کیا اعزازات سے نوازا نہیں گیا۔ گویا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لبوں پہ یہ گلہ نہیں آ سکتا کہ زمانے نے ان کی قدر نہیں کی۔ یقینی طور پہ اس ملک کے اندر ان کو بڑی محبت، بڑا احترام، بڑا رتبہ دیا گیا۔ جی ناظرین، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو ایک مصرع یا جملہ یا جو شعراء کہتے ہیں کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جن سے جب باتیں کرتے ہیں تو باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں آج افتخار حسین عارف صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے آج کے دن۔ تو کیونکہ عید کا دن ہے سر، تو گفتگو ایسے ہوگی جیسے ہم گھر میں بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں۔ افتخار عارف بچپن میں ہی ایسے تھے جیسے پھر بڑے ہو کے اور کمال شخصیت بنے، یا بچپن میں ایک عام سے بچے تھے جن کے بارے میں والدین ہوتے ہیں کہ شاید کچھ بن جائے نہ بنے، ایک بڑی کنفیوژن کا ماحول رہتا ہے، تو آپ کیسے تھے؟ میں کوئی یعنی الگ سے ایک بچہ تھا، یعنی اچھا، کوئی بہت ہی مشکل حالات میں تھا، اور غربت بھی تھی اور بہت ہی آسودگی بھی تھی اور غربت بھی تھی۔ میرے والد یعنی بہت کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ان کا تھا، مگر میں نے زیادہ وقت اپنے نانا کے ہاں گزارا، اور وہ ایک بہت ہی یعنی پسماندہ طبقے سے ان کا تعلق تھا۔ تو بچپن سے ہی جو میں جب یاد کرتا ہوں تو کوئی بہت زیادہ باتیں مجھ کو یاد نہیں ہیں کہ کوئی مجھے بہت یعنی سناتے نا بچپن میں کہ میں والد کے ساتھ یہاں گیا اور وہاں گیا، اور ایسے قصے سنانے کو نہیں آپ کے پاس؟ کوئی اس طرح کی کوئی بات مجھ کو یاد نہیں۔ ابھی میں کسی جگہ کوئی ایک میرے دوست ڈاکیومنٹری کر رہے تھے تو اس کے لیے تصویریں ڈھونڈ رہے تھے ہم، تو ہم نے تصویریں جب نکالی تو جو پہلی تصویر ملی وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے چشمہ لگانا نہیں شروع کیا تھا، اور اس زمانے میں ظاہر ہے میرے گھر میں کیمرہ تو نہیں تھا، اسٹوڈیو میں ہے، تو وہ میں کتاب لیے ہوئے ہوں اور ایک کتاب پڑھ رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس سے پیشتر کی بھی ایک تصویر ہے جو میری یادداشت میں محفوظ ہے، کہ ایک رسم ہوتی تھی بسم اللہ کی، اچھا، کہ جو پہلی دفعہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ اس میں میرے والد بھی ہیں، میری والدہ بھی ہیں، میری مرحومہ بہن بھی تھی چھوٹی، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور میرے نانا مرحوم ہیں، اور میں جو ہوں وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہوں اور بہت سی شیروانی پہنے رسم ادا ہو رہی ہے پڑھنے کو بسم اللہ کر۔ تو لیکن حالات ایسے تھے کہ میں زیادہ تر نانا کے یہاں رہتا تھا، نانی کا میرے انتقال ہو چکا تھا، تو گھر میں اکیلا رہتا تھا، نانا تو کام پہ چلے جاتے تھے، اچھا، تو اسکول بچپن اور وہ بھی اکیلا، اور والدہ کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی تھیں، کبھی وہ والد کی طرف ہوتی تھی، تو مجھے عادت پڑ گئی تھی اکیلے رہنے کی، اور یعنی اس میں بہت سی کہانیاں ہیں، مگر لیکن اس اکیلے بچے کی عیدیں کیسے گزرتی تھیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ جی خیر، وہ تو یہ ہوتا، پھر تو عید پہ تو سب جمع ہو جاتے تھے، لیکن عید پہ مجھے بس ایک واقعہ یاد ہے کہ نانا جو اس زمانے میں غریبوں میں ایک ہی دفعہ کپڑے بنتے تھے، اور وہ سال میں ایک دفعہ، جی ہاں، وہ عید کے جو کپڑے آتے تھے وہ، اور وہ بھی
کچھ کپڑے موقوف کیے جاتے تھے چاند رات کے دن سے، کچھ چیزیں یعنی جیسے جوتے اور ٹوپی وغیرہ جو تھی وہ موقوف کی جاتی تھی کہ بھئی جب چاند رات ہوگی اب ہم شام کو سب چیزیں لگا دی جاتی تھی کہ سویرے عیدگاہ جائیں گے. تو کیا ہوتا تھا کہ جو بچے کھیل رہے ہوتے تھے وہ کہ میرے نانا جو تھے یہ ایک بات ہے جو مجھے یاد رہتی ہے اور مجھے پیار بھی آتا ہے ان پہ، اور انہیں اس وقت مجھے غصہ آتا تھا کہ وہ مجھے لے کر پھاٹک پر کھڑے ہو جاتے تھے. اچھا. اور مجھے کھیلنے نہیں جانے دیتے تھے. وہ کہتے کہ ابھی وہ بابا آئے گا، ابھی وہ بابا آئیں گے، ان کو جو مثلا فطرانے کے پیسوں، ابھی تو مجھے فطرانے وغیرہ کا اندازہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے جو ہیں یہ اس بابا کو دینے ہیں. تو میں کہتا کسی کو بھی دے دیں، یعنی ہاں کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے. نہیں وہ کہتے نہیں وہ آئیں گے ابھی. نہیں معلوم کہاں سے آتے تھے، کالے کپڑے پہنے تھے ڈھیلے ڈھالے اور ہاتھ میں کشکول اور ایسے کڑا بجاتے ہوئے آتے تھے. اور ایک نہایت یعنی بہت ہی فضول سا ایک گیت سک اس پہ گاتے تھے کڑے پہ. اچھا. کہ جا تو لاپرواہ ہے مولا تجھ کو پرواہ ہی نہیں. اب دیکھیے ماربڈ کتنا ہے. عید کے دن وہ یہ کہ جا تو لاپرواہ ہے مولا تجھ کو گلے شکوے کر رہے خدا سے. جا تو لاپرواہ ہے مولا تجھ کو پرواہ ہی نہیں، مرنے والا مر گیا تو نے تو پوچھا بھی نہیں. اچھا اب مجھ سے ان کو پیسے دلواتے اور مجھے آزاد کر دیتے. اب میں بچے جو ان کے ساتھ کھیلنے لگتا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے چلو بھائی اب ہاتھ میں ہم جانماز تھامے ہوئے، اور حضرت شاہ عبد الرحمن سندھی موحد کا مزار ہمارے گھر کے قریب تھا، وہاں پر عید کی نماز ہوتی تھی تو پڑھانے لے جاتے تھے. اچھا اب مجھے یعنی ہنسی آتی ہے کہ اب اتنے برس ہو گئے کہ آپ کے علم میں ہے کہ زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں جی. تو میں دیکھتا تھا بزرگ بھی ہیں جو کبھی ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، کبھی باندھ رہے ہیں، کبھی ہاتھ چھوڑ رہے ہیں کہ باندھ رہے ہیں. تو میں بڑا ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ ابھی بابا نے کیا کیا ہے. اچھا بابا کو بھی معاف کرے، انہیں بھی نہیں آتی تھی. سال میں ایک دفعہ پڑھنی ہوتی تھی تو ظاہر سی بات ہے ترتیب یاد نہیں رہتی تھی. اور خیر تو بس اس کے بعد گھومتے رہتے تھے. اور اس زمانے میں تو عیدی وغیرہ ملا کرتی تھی جی عید پر تو ملتی تھی. تو پہلی عید ملی تو کیا کیا آپ نے؟ جیسا اس میں عید یعنی میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی اس میں کہانی نہیں بنانا چاہتا جی. مگر جو عیدی ملتی تھی وہ واپس لے لیتی تھی. اچھا. اس لیے وہ جو ان کے بچے آتے تھے وہ اسی میں سے اچھا ان کو پھر دی جاتی تھی. ان کو دے دی. مگر وسائل اتنے کم تھے جی بہت. اور مگر اتنے پیسے دے دیے جاتے تھے کہ ہم اپنی جی کی چیزیں خرید. اچھا ہمیں جی کی چیزیں کیا خریدنی ہوتی تھی؟ شیرینی وغیرہ تو گھر میں تھوڑی بہت ہوتی تھی، وہ کر لیتے تھے. کوئی وہ یہ جو برف کے گولے وغیرہ کھا لیے، کچھ روئی کے گالے وغیرہ کھا لیے، اسی طرح کی چیزیں ہوتی تھی. صحیح. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بچپن کی باتیں تو ہوگی، بٹ جب جوانی میں قدم رکھا اور پروفیشنل لائف میں تو وہ کیا دن تھے، کن سے ملے، کیا کیا باتیں، کچھ یادگار لمحے، ان کے حوالے سے پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. افتخار صاحب کچھ اپنی جوانی کی باتیں، پھر پروفیشنل لائف میں آنا، کون سی آپ نے ملازمتیں کی، کیسے ملی؟ جوانی تو جس کو آپ جوانی سمجھتے ہیں وہ تو آئی نہیں. اچھا. اب آپ لوگ جوان ہیں تو آپ بہتر جانتے. اچھا یہ بچپن سے بزرگی چھائی ہوئی تھی آپ پہ؟ جوانی جو تھی وہ آئی نہیں. بچپنا جو تھا وہ لڑکپن میں تبدیل ہوا تھا طالب علمی میں. تو اس میں یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ کامیابی اسی میں ہے، تعلیم میں ہی گویا ملازمت. اور بر صغیر کے مسلمانوں میں صحیح غلط یہ ایک روش تھی کہ تعلیم معاش سے جڑی ہوئی تھی.
تو معاش سے جڑی ہوئی تھی ہاں کہ بھئی آپ نے پڑھنا اس کے بعد جاب کرنی ہے، جاب کرنی، یعنی کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، جاب کرنی. یہ سر سید کو بھی یہ شکوہ تھا کہ معاش سے جڑا ہوا ہے یہ وغیرہ. اچھا خیر، اب ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ ہم نے انٹرمیڈیٹ کیا، اس کے بعد ہم یونیورسٹی چلے گئے. ہم پڑھنے لکھنے میں ٹھیک تھے. بی اے ہم نے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا، ایم اے ہم نے دونوں یونیورسٹی سے کیے. اب ہم پاکستان آ گئے. اچھا، اب اتنی دیر جوانی جو رہی، سمجھیے بی اے کی اور ایم اے کی، 60 سے 65 تک بی اے اور ایم اے یونیورسٹی میں، تو یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اچھا نہیں لگا ہوگا، مگر ہمیں اتنا اچھا نہیں لگا کہ ہم اس کے لیے اپنی جو پڑھنے لکھنے کی زندگی تھی اس کو متاثر ہونے دیتے. اور کوئی ہمارے لیے اتنا اہم نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ ہم اس زندگی سے باہر نکلیں. جو پسماندگی کی زندگی ہم گزار رہے تھے وہ ہمیں قبول نہیں تھی، چنانچہ ہم زندگی کو بہتر کرنا چاہتے تھے اور اس میں کسی قسم کا رخنا نہیں آنے دینا چاہتے تھے. مرکز محور یہی تھا کہ اس غربت سے نہیں جی ہاں، یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے. اور وہ ہمارے دوست انتقال ہو گیا، ہمایوں ظفر زیدی، ان کا ایک شعر ہے کہ اسے سسکتی ہوئی زندگی سے نفرت تھی مگر وہ شخص رضامند موت پر بھی نہ تھا. تو مجھے کوئی میں کسی بھی قیمت پر پسماندگی میں رہنا نہیں چاہتا تھا. چنانچہ میں جب پاکستان آیا تو میں نے بہت محنت کی. اور کوئی ایسا دیکھیے 5-6 مہینے اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ نہیں ہوتے تھے، اور میں جہاں رہتا تھا ایک کوارٹر میں ایک کمرے کو 40 روپے مہینے کا مسلم لیگ کوارٹر میں نے لیا ہوا تھا، وہاں رہتا تھا. اور وہاں سے ملازمت کی تلاش میں جو بھی اخبار میں جگہ نکلتی وہاں اپلائی کر دیتا تھا. لیکن افتخار عارف کہیں تھکا ہو، مایوس ہو کہ یہ تو بڑا کٹھن راستہ ہے، دیکھیے بڑا مشکل سے طے ہوگا. پیسے نہیں تھے، کچھ نہیں. اور دیکھیے آپ یقین کریں گے کہ اب مثلا ڈگریوں کی نقلیں بنوانی تھیں، کاپیز کرانی تھی. فوٹو اسٹیٹ تو تھا نہیں اس زمانے میں. یہ ہوتا تھا کہ دوبارہ ٹائپ کرائیں اور اب افسر ڈھونڈنا پڑتا تھا، گیزیٹڈ آفیسر کوئی ہو کہ اس کی اٹیسٹیشن کرے، جو وہ اس کی اٹیسٹیشن کرے. اب ہم پھر ریڈیو جاتے تھے یاور میری صاحب کے پاس، یاور میری کسی وغیرہ وغیرہ. خیر، اب ہم نے ریڈیو پاکستان میں 10 روپے روز کی خبریں پڑھنی شروع کی. اور اب ہم ذرا جیسے سلیم گیلانی صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ آئے ڈائریکٹر ایکسٹرنل سروسز ہو کے. انہوں نے مجھے سنا، دیکھا، انہوں نے میرے پیسے بڑھا دیے بہت، اور مجھے کئی بلیٹنز دے دیے. اچھا اب مجھے اتنے بلیٹنز دے دیے کہ میں اور رضوان واسطی جو تھے انگریزی والے، ان کو سب سے زیادہ پیسے ملنے لگے. اتنی دیر میں میری والدہ جو تھیں وہ ہندوستان سے آئیں اور انہوں نے میری شادی کرا دی. اچھا، اب میں ریڈیو میں تھا. اور میں نے خیر جیسے تیسے ہو گئی. اچھا، اب کیا ہوا کہ اتنی دیر میں اب بلیٹن ہونے لگا اور اتنی دیر میں ٹی وی آ گیا ملک میں اور ہمارے یہاں بیٹی آ گئی. اور لیکن یہ جو شادی کی بات آپ نے کہا نا کہ جیسے تیسے ہو گئی، وہ ایک آپ کا شعر ہے نا کہ عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلا اور گھر نہیں آیا. لگتا ہے کہ وہ گھر آپ کو نہیں مل پایا جو آپ ڈھونڈ رہے تھے. اب دیکھیے اس قصے کا کیا لینا، 50 برس ہو گئے. اور شاہ صاحب میں سلیم گیلانی صاحب ہمیں لے کر اسلم اظہر صاحب پاس گئے اور جناب ہم ٹی وی پہ کسوٹی کرنے لگے. عبید اللہ بیگ اور قریش پور. اچھا، میں ان تینوں آدمیوں میں سب سے لدڑ تھا. وہ دونوں بہت برائٹ تھے اور بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. میں ان میں یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے تھوڑا سا. ایسا تھا ہی ایسا. لیکن ایسا تھا کہ عبید اللہ بیگ مجھے انہوں نے یعنی ہی الاؤڈ می ٹو کم اپ اور راستہ دیا ایک طرح سے. جی ہاں، دیکھیے یہ بڑی بات ہوتی ہے.
اور راستہ دینا یہ بہت حوصلہ ہوتا ہے. اور اچھا ادھر مل گئے اسلم اظہر, اللہ ان کی مغفرت کرے. ویسے وہ ایک طرح سے زندگی کی بنیاد گزار میرے, انہوں نے مجھے پڑھایا بھی, انہوں نے میری تربیت بھی کی, پہننا اوڑھنا سکھایا, چلنا پھرنا سکھایا. میں تو بالکل ایک خیر اب میں ٹی وی میں اناؤنسمنٹ ہوئی, اشتہار آئے کچھ بڑی پوسٹوں کے, تو الطاف گوہر مرحوم سیکٹری انفارمیشن تھے. تو ایک دن کہیں وہ مجھے ملے, مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں ٹی وی میں کسوٹی کرتا ہوں اور دن میں نوکری ڈھونڈتا ہوں. انٹرسٹنگ. ہاں, تو کہنے لگے کہ وہ اشتہار آنے والے وہاں دیجیے گا اشتہار. وہ جناب والا میں نے اشتہار کے اگینسٹ درخواست ڈال دی, اور وہ پہلی اور آخری درخواست تھی جو میں نے ڈالی. اس میں میرے یعنی انٹرویو جیسے ہوتے ہیں کل پاکستان پوزیشنز ہوتی تھی, اور اس میں موسیٰ احمد صاحب چیئرمین تھے پاکستان اکیڈمی اس کے ٹی وی کے, وہ بنگالی تھے, خواجہ شہاب الدین مرحوم کے داماد, وہ پہلے اس کے چیئرمین تھے. اور انٹرویو میں بڑے بڑے لوگ تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, جنہوں نے کمپیٹ کیا, مگر جو 4 آدمی منتخب ہوئے اس میں میں جو تھا وہ کراچی کے لیے منتخب ہوا, اور شہزاد احمد صاحب منتخب ہوئے, اور مختار صدیقی صاحب ہمارے بڑے وہ لاہور کے لیے منتخب. اب میں وہاں ہو گیا اور وہاں میں نے بہت کام کیا. اور تو پہلی تنخواہ کیا ملی, اس تنخواہ کا کیا آپ نے, وہ بھی کچھ بتائیے. پہلی تنخواہ تو یعنی اس زمانے میں اتنے پیسے زیادہ ملتے تھے بہت. اب یعنی اب ہم کمفرٹیبل ہو گئے, جیسے کوئی اب ہم نے چھوٹا سا ایک گھر کا ایک کہیں ناظم آباد میں ہی چھوٹا سا ایک لے لیا. ہمیں بڑے گھر کی ضرورت تو تھی نہیں, ہم تھے, ہماری اہلیہ تھیں اور ہماری بیٹیاں تھیں, تو وہ اور سامنے ہماری سسرال تھی. تو بس وہ دن بھر تو وہ وہیں رہتی تھی, ہم ٹی وی میں رہتے تھے, شام میں آتے تھے, تو بس وہ خیر. تو لیکن اب جیسے آسودہ حال, لیکن شیخ صاحب ہمارے زمانے میں ہم جب کسوٹی کر رہے تھے تو ہمیں کسی نے یہ جو ٹیلی ویژن کے جو کوئی ڈیلرز تھے انہوں نے ہم تینوں کو ٹی وی انعام میں دے دیے. اچھا ہاں, اب ہمارے گھر میں ٹی وی آ گیا. اب وہ ٹی وی آ گیا تو سب لوگ محلے کے بھی وہ سارے وہیں پہ آ گئے آنے, اب ہمارا پروگرام دیکھتے تھے. میری ایک شیروانی تھی جو ٹنگی رہتی تھی ٹی وی پہ, تو میری بیٹی جو بڑی ہو رہی تھی تو وہ بعض اوقات نیوز ریڈر پہن لیتے تھے, تو وہ پہچان لیتی تھی کہ یہ ابو کی شیروانی ہے. کوئی زبردست. ایک چھوٹا سا بریک مجھے پھر کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. تو یہ لکھنا لکھانا ہے, یہ کب شروع ہوا, پہلا شعر کیا لکھا, اس پہ گفتگو کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. افتخار صاحب کچھ بتائیے گا, لکھنا لکھانا کب سے شروع ہوا اور پہلا شعر آپ کا کیا تھا, وہ بھی ذرا ناظرین کی نظر کیجیے سر. ایسا لکھنے کا جو کام ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں کہ کب سے کام شروع ہوگا, لیکن جو مجھ پہ جو کام کیا گیا ایک تحقیق کا, تو جب میں ایک میگزین ہے جس پہ میری پہلی غزل چھپی ہوئی ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم. تو اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت بھی یعنی میرا نام تو افتخار حسین ہے, عارف تخلص کے طور پر ہے, تو گویا یہ یعنی خراب شاعر, مگر یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ بھائی شاعر ہونا ہے. لیکن اس زمانے کی شاعری جو ہے اس کو تکبندی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس دور کی, ٹھیک ہے. اصل میں 2-3 غزلیں میں نے لکھی تھی اور جو نہ ہونے کے برابر ہے. اب میں آ گیا پاکستان, اب میرے حالات جو تھے وہ شاعروں والے ہو گئے. یعنی سویرے سے شام تک سمجھیے جوتیاں لٹکاتے پھر رہے ہیں, کبھی اس دفتر میں کبھی اس دفتر میں, اور پسینے میں شرابور ہیں.
بسوں میں سفر کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ناظم آباد سے شہر اور شہر سے دن بھر کبھی اس دفتر کبھی اس دفتر، اس یونیورسٹی میں کبھی اس کالج میں، کبھی فیصاب لے کے جا رہے ہیں کسی کالج میں، کبھی یاور میں بھی کسی کالج میں لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی اس کو لیکچرشپ کہیں مل جائے، کوئی دینے کو تیار نہیں، تائیں کے ریڈیو میں ہو گیا تو۔ لیکن اس زمانے میں میں نے کچھ شعر لکھے۔ اچھا اب میں آ گیا ٹی وی میں، اور ٹی وی میں میرے دوستوں میں اسی زمانے میں ریڈیو پاکستان میں بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے، تو سلیم احمد صاحب سے میرا تعارف ہوا، اور قمر جمیل، اور عزیز حامد مدنی، رضی اختر شوق، یہ سارے لوگ وہاں، اطہر نفیس اور رسا چغتائی اور عبید اللہ علیم، اور دوستوں میں نصیر ترابی، عبید اللہ علیم، قاسم پیرزادہ، خواجہ رضی حیدر، یہ میرے یعنی نوجوان، اور یہ طالب جوہری، علامہ طالب جوہری، یہ جوانی کے میرے دوستوں ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا، نئی افسوس، اب میں نے، یہ لوگ شعر کہتے تھے اور میں نے بھی کہا، حمایت بھائی نے مجھے پیرا دھکا دیا، اور ایک مشاعرے میں مجھے شعر کہنے کا موقع، مجھے پڑھنے کا انہوں نے کہا۔ ہم گئے تھے ریکارڈنگ کے لیے، اختر وقار عظیم جو ہیں، جی بالکل، جو یہ تھے پروڈیوسر، تو ہم وہ بھی وین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو حمایت بھائی نے کہا کہ تم افتخار بھائی تم شعر کیوں نہیں پڑھتے ہو مشاعرے میں؟ تو میں نے کہا کہ حمایت بھائی کوئی مجھ سے کہتے ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اچھا اوکے تو آج پڑھو تم۔ تو میں نے کہا تم، یہ تو یوم آزادی کا مشاعرہ، میں نے تو کوئی شعر کہے نہیں۔ تو کہنے لگے ابھی گھنٹہ ہے، لکھ لو کچھ نہ کچھ، تم شعر لکھو۔ اچھا مجھے نہیں مانتا کہ میں لکھ سکتا ہوں۔ اچھا ابھی اختر جو تھے یہ بہت ہی سیدھے، ابھی بھی ویسے ہی ہیں، بالکل ایسے۔ تو کہنے لگے کہ ہاں بھائی آپ کر لیجئے۔ یہ جناب ہم نے 2 شعر گڑھ لیے، اچھا گڑھ کے جا کے پڑھ دیے، اور وہ بڑے مشہور ہو گئے۔ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے، میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرا خدا اجاڑ دے، میری مٹی کو دربدر کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا یہ شعر اب مجھے حوصلہ ہوا، کھڑے ہوئے تو نہیں لگتے، تو کمال بہرحال اپنے۔ اچھا جناب والا، اب میں نے غزل کی، اور وہ گادی محرم نور جہاں نے، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو جو وحشتوں کا ساتھی ہو، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے وہ میرے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہرے، گلی گلی میری رسوائیوں کا ساتھی ہو، اور وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جناب اس کے بعد لوگ ڈھونڈنے لگے بھائی کون ہے وہ افتخار ہے، تو انہوں نے کہا بھائی کون ہے یہ، اور یہ دوست جو تھے، جب شہرت ہوئی تو دوست کہنے لگے بھائی یہ تو ضرورت رشتہ کا اشتہار ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ، مگر ایک طرح سے لاٹری نکل آئی نا جب میڈم میں۔ اچھا ایک اور غزل تھی میری، جو خواجہ نبی حسن ہے نا ہمارے جو پروڈیوسر، یہ پروڈیوسر تھے لاہور میں، تو انہوں نے میری یہ غزل روشنہ بیگم سے گوائی، ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے ہم نے تو کبھی کہا، وہ بھی بہت مشہور ہو گئی۔ تو جب مشہور ہو گئی تو میں نے دیکھا بھائی یہ تو بڑا کام اچھا ہو رہا ہے، تو یہ کام تو چلتے رہنا چاہیے، محنت سے اب اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب میں نے شعر کی طرف توجہ دینی شروع کی، اور میں نشستوں میں جانے لگا، اور اس زمانے میں بڑے بڑے شاعر تھے ادھر کراچی میں، تو کوئی بھرا پڑا ہوا تھا، کوئی سمجھیے جوش صاحب بھی، اور عالیہ رضا صاحب، اور نسیم امروی صاحب، اور رئیس امروی صاحب، اور محشر بدایونی، اور تابش دہلوی، اور سلیم احمد، اور عزیز حامد مدنی، اور امید فاضلی، اور رضی اختر شوق، اور سراج الدین ظفر، اور رسا چغتائی، اور بڑے بڑے قمر جمیل، ایک سے ایک شاعر، اور مگر مجھے کوئی، ان سب شعراء نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، اور میرے دوست جو تھے
فرض کیجئے اگر کبھی فقرے کرتے ہیں تو وہ سبھی کے کرتے ہیں. اب میں سوچتا ہوں کہ بھئی یہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس زمانے میں مجھے ناگوار گزرتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ تو کہہ دیا ہوا ہے, یہ کیا ہے, یہ تو کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. اب میں نے جناب والا غزل لکھی جو ایک طرح سے سمجھیے کہ آمریت کے خلاف تھی. اچھا, اور اس میں میں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں لکھے, غزل ویسے ہی وارد ہوئی وہ میں نے لکھ دی. وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے, مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے. اچھا جناب, اس کی شہرت بہت ہوئی, اور ایک آدھ دوست نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے, اس کو سلام میں اور غزل میں فرق نہیں معلوم ہوتا. مگر سلیم احمد صاحب نے اور جب فیض صاحب نے میری کتاب میرے دو نیم کا پیش لفظ لکھا تو انہوں نے اس کی نشاندہی کی کہ افتخار عارف وہ شاعر ہے اقبال کے بعد جس نے کربلا کو استعارے کے طور پر اردو غزل میں متعارف کرایا. اب جیسے مجھے سنجیدگی سے بڑے لوگ جو تھے وہ توجہ فرمانے لگے اور میں ان کی گویا نظر میں آنے لگا. اچھا, اور بہت جلدی پھر جب میری کتاب میرے دو نیم شائع ہوئی تو میں لندن میں تھا, مگر وہ پہلا قومی ایوارڈ بھی اس کو ملا, اور مجھ کو اسی زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں پرائڈ آف پرفارمنس ملا جب میں ملک سے باہر تھا. میں پہلا آدمی ہوں جس کو ملک سے باہر پرائڈ آف پرفارمنس ہے. اچھا, لیکن جو ادیب اور شاعر میرے ساتھ کے تھے, اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے, ہر زبان میں ہوتا ہے. یعنی میں نے یورپ میں اتنے دن گزارے, پھر ایران میں اتنے برس گزارے, تو میں دیکھتا ہوں یہ سب جس کو کہتے ہیں نا معاصرانہ چشمکیں یہ ہوتی ہیں, اور اس میں کبھی تجاوز کر جاتی ہیں باتیں. مگر جب آپ یہ شہرت اور جو مقبولیت ہے اور کامیابی ہے اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے, ایک قیمت بھی تو ہے نا جو ادا کرنی ہوتی ہے. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, اور پروگرام کے آخر سے میں کچھ اور باتیں بھی ہوگی اسی طرح کی. واپس آتے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. افتخار عارف صاحب کو ہم کیا کہیں, کو رومانوی شاعر کہیں, انقلابی شاعر کہیں, اصلاحی, کیا آپ کے لیے ٹرم کیا یوز ہونی چاہیے؟ جس دور میں آپ تھے بار اس دور میں انقلابی شاعر بھی تھے اور فیض صاحب جیسے لوگ, کمال لوگ. دیکھیے ایسے ہے کہ شاعر تو بس شاعر ہوتا ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شناختیں ہوتی ہیں. یعنی بیک وقت وہ محبت بھی کر رہا ہوتا ہے, بیک وقت اس کا کوئی عقیدہ اور اس کا کوئی نظریہ بھی ہوتا ہے, اس کی زمین ہوتی ہے, اس کا کوئی دین ہوتا ہے, اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں. پھر یہ کہ کوئی اس کے معاشرے کے جبر ہوتے ہیں اور اس کے خلاف وہ لکھ رہا ہوتا ہے. کوئی اس کا عقیدہ ہوتا ہے, اس کے حق میں لکھ رہا ہوتا ہے, ان کے مدح میں شعر لکھ رہا ہوتا ہے. اس کی اولاد, بچے, دوست, محبوب دوست وہ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں شعر کہہ رہا ہوتا ہے. تو ایک سے زیادہ تو کسی بھی, اب مثلا فیض صاحب کو صرف یہ کہنا کہ وہ نظریاتی شاعر تھے یہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے بہت اچھی لو پوئمز لکھی اور اردو کے بہت بڑے عشقیہ شاعری کی روایت کے بہت بڑے آدمی ہیں وہ, اور ان کی نظمیں اور غزلیں سبھی مزاحمت کا عنصر بھی ان کی شاعری میں ہے. بالکل جوش صاحب کے ہاں بے حد و حساب مزاحمت ہے, انگریزوں کے خلاف مزاحمت ہے اور خود اپنے زمانے کے جابروں کے خلاف مزاحمت ہے. مگر جو رومانوی شاعری ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہے. تو سردار جعفری یعنی یہ ہوتا ہے. تو اب ہم تھوڑا سا اس طرف بھی آتے ہیں کہ اب وہ سٹف ہمیں وہ کوالٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ادب میں کہ جو آپ کے نسل کے لوگوں میں تھی. اب لگتا ہے کہ چیزیں رک گئی ہیں. پرابلم کہاں پہ؟ وہ زمین اس طرح کی زرخیز رہی نہیں یا حالات کا جبر؟ کیا اس کو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ دیکھیے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ شعر تو
لکھے جا رہے ہیں اور اچھے شعر لکھے جا رہے ہیں، اور وہ زبان رد عام نہیں ہو رہے جیسے مگر میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی نظریے میں راسخ نہ ہوں، آپ اپنے کسی خواب پر پورا یقین نہ رکھتے ہوں، آپ اس سے فلرٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک فل ٹائم کمٹمنٹ ہے۔ علی شریعتی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، متعہد، یعنی جس کا پیمان زندگی سے ہو۔ اگر آپ کا پیمان کسی نظریے سے نہیں ہے، آپ نے زندگی سے کوئی عہد نہیں کیا ہوا، تو پھر تو آپ کام نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ بہت اچھے شعر لکھ لیں گے، 2 شعر لکھ لیں گے اور 4 غزلیں لکھ لیں گے، 1 نظم لکھ لیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے، مشاعرے میں جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، تو مقبول بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت دور تک نہیں جا سکتے۔ تو اس کے لیے کوئی کمٹمنٹ، کوئی عہد، کوئی پیمان، کوئی نظریہ، کوئی خواب جس سے آپ کی وفاداری ہو، جو آپ سے، جس سے آپ زندگی کی جو ترجیحات آپ نے بنائی ہیں، اگر شاعری آپ کی ترجیح اول نہیں ہے تو پھر آپ یہی چیزیں ذوق اور غالب میں فرق ڈالتی ہیں، میرے خیال میں ایسے ہی ہے۔ کچھ ہوگا، لیکن دیکھیے آپ اپنے بڑے شعراء کو دیکھیے کہ ترجیح اول کیا ہے۔ ترجیح اول یہ ہے کہ وہ کیسے بھی ہوں لیکن ان کی ترجیح اول شعر ہے، لفظ ہے۔ وہ میر صاحب ہوں، غالب ہوں، سودا ہوں، نذیر ہوں، انیس ہوں، اقبال ہوں، یگانہ ہوں، فیض ہوں، راشد ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی ترجیح اول جو ہے، انہوں نے ملازمتیں کی ہیں، انہوں نے معاش کے لیے ادھر ادھر کام کیا ہے، مگر شعر اور ان کا کوئی نظریہ حیات کے بغیر آدمی بڑی شاعری نہیں کر سکتا، اچھی شاعری بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اور پروگرام کے آخر سے میں اس سے پہلے کہ کچھ سنیں، کوئی لائف میں ہوتا ہے تو بڑا روایتی سے سوال، لیکن لائف میں کوئی ریگریٹ، افتخار عارف کو یہ لگا ہو کہ وہ ایک تھا حصہ جو زندگی کا خالی رہا، وہاں پہ کچھ کیا جا سکتا تھا، وہ میں نہیں کر سکا؟ دیکھیے، میں گزارش یہ کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا ہوا ہے، اور اگر آپ اس روڈ میپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور آپ اس پہ زندگی گزاریں تو توفیق کیا ہوتی ہے؟ توفیق یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ٹپ سے کوئی چیز ہوگی اور آپ میں توفیق آ جائے گی، نہیں، آپ کی نیت ہوتی ہے، آپ اس کے لیے اپنی توانائیوں کو، اپنی استعداد کو مجتمع کرتے ہیں اور پھر پروسیڈ کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، اس میں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پروگرام کے آخر سے میں آپ کے چاہنے والے نے، اگر آپ کو یہ غزل یاد ہے، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہاں کے نہیں، اگر گنگنا دیں ہمارے ناظرین کے لیے جی، تو کمال ہو میں جائے۔ آپ کو اس کے 2-3 شعر مجھے یاد ہوں گے، وہ میں سناتا ہوں کہ یہ بعض اوقات یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں جو ہجرت کر کے آئے، سیدھی بات کہیے، جو مہاجرین اپنے آپ کو کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ بڑا حق ہے اس زمین کا جو ہمارا بوجھ اٹھائے ہوئے۔ تو اگر یہ بات آپ سمجھتے ہیں اور اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں۔ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، یہ وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں۔ ہوا کی گرم خرامی سے پڑ رہے ہیں بھنور، ہوا کی گرم خرامی سے پڑ رہے ہیں بھنور،
یہ پیچ و تاب کسی موج تہنشی کے نہیں، یہ پیچ و تاب کسی موج تہنشی کے، ہوا کی گرم خرامی سے پڑھ رہے ہیں بھنور، یہ پیچ و تاب کسی موج تہنشی کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں۔ بہت شکریہ افتخار حسین عارف صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔